اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ ہماری آیت نمبر 156 چل رہی ہے اور اس کا صرف ترجمہ ہوا تھا، تھوڑی وضاحت رہ گئی تھی، اس کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے سبب اور ان باتوں کے سبب جو انہوں نے مریم علیہ السلام کے خلاف کہیں، ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر، اور ان کے کفر کے سبب اور ان باتوں کے سبب جو انہوں نے کہیں حضرت مریم کے خلاف ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر۔ وہ بڑا بہتان کیا تھا، جیسا کہ کل بھی اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ حضرت مریم سلام علیہا پر یہود نے الزام اور بہتان لگایا کہ انہوں نے معاذ اللہ زنا کیا ہے، اور مسیح علیہ السلام اصل میں یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ ان کی روایت کے مطابق یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کے درمیان تعلق قائم ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا۔ یہ اتنا بڑا الزام اور بہتان ہے جو یہود نے مریم علیہ السلام پر لگایا تھا کہ ان کے قول کو بیان کرنے میں بھی ہمیں شرم آتی ہے، اور تعجب ہوتا ہے کہ وہ اتنی پاکیزہ بیوی کے ساتھ ایسا الزام کیسے لگا سکتے ہیں جس کی پاکیزگی کو قرآن کریم واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، حضرت مریم پر الزام اور تہمت لگانے کے سلسلے میں اس حقیقت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اس حقیقت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اس حقیقت سے حضرت مریم سلام علیہا کی پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں ذرہ برابر بھی شبہ کا حامل نہیں تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی شخصیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ اس کی شخصیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ان کی پیدائش صرف معجزے کے طور پر ہوئی ہے، نہ کہ کسی کے جرم کے سبب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں ذرہ برابر بھی شبہ کا حامل نہیں تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اسی دن اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اور یہ بچہ معمولی شخصیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ اس کی شخصیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ان کی ولادت اور پیدائش صرف معجزے کے طور پر ہوئی ہے، نہ کہ کسی جرم کے سبب۔ جب بنی اسرائیل کے خاندان کی بن بیاہی لڑکی گود میں بچہ لیے ہوئے آئی، اور قوم کے بڑے اور چھوٹے ہزاروں لوگوں کی تعداد میں ان کے گھر پر بھیڑ کر کے آ گئے، تو اس لڑکی نے ان کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے، یعنی حضرت مریم سلام علیہا نے ان لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی، اور اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہی جواب دے گا۔ مجمع نے حیرت سے کہا، اس بچے سے ہم کیا معلوم کریں، اور یہ بچہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ یہ بچہ تو ابھی گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، ابھی گود میں ہے، بولنے کی صلاحیت اور طاقت بھی نہیں رکھتا ہے، مگر اللہ کی قدرت یہ ہے
کہ وہ بچہ ہی اچانک بولنے لگا، اور اس بچے نے صرف بولنا ہی شروع نہیں کیا بلکہ نہایت فصیح، صاف اور فصیح زبان میں مجمع کو مخاطب کر کے کہا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 نے اس بچے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ کو ہو بہو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 30 کے اندر، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس بچے نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شبہ کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور انہوں نے اس پیدائش کو معجزے کے طور پر تسلیم کر لیا، تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوان ہونے تک کبھی بھی کسی نے نہ تو حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کو ناجائز پیدائش کا طعنہ دیا۔ اب دیکھیے ہم اصل مدعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب ہم اصل مدعے کی طرف آتے ہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 156 کے اندر۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 برس کی مدت کو پہنچ گئے اور آپ نے نبوت کے کام شروع کیے، آپ نے نبوت کے کام کی شروعات کی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو ان کے برے اعمال پر ملامت کرنی شروع کی، ان کے علماء اور فقہا کو ریاکاریوں پر ٹوکا اور اس راستے کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی جس میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہر قسم کی قربانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور ہر میدان میں شیطانی طاقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ سرکش اور مجرم لوگ سچائی کی آواز کو دبانے کے لیے ناپاک سے ناپاک ہتھیار استعمال کرنے پر اتر آئے، اور انہوں نے اس وقت وہ بات کہی جو 30 سال تک کسی نے نہیں کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ مریم معاذ اللہ زانیہ ہے اور عیسیٰ بن مریم ولد الزنا ہے۔ حالانکہ یہ ظالم یقین کے ساتھ جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹے اس گندگی سے بالکل پاک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ بہتان کسی حقیقی شبہ کی وجہ سے نہیں تھا، کسی حقیقی شبہ کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ خالص بہتان تھا جو انہوں نے جان بوجھ کر صرف حق کی مخالفت کے لیے کیا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس ظلم اور بہتان کو ظلم اور جھوٹ نہیں کہا بلکہ کفر کہا، کیونکہ اس الزام سے ان کا اصل مقصد اللہ کے دین کا راستہ روکنا تھا، اللہ کے دین کے راستے کو روکنا تھا۔ یہی اس آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے سبب اور ان کی ان باتوں کے سبب جو انہوں نے مریم سلام علیہا کے خلاف کہیں، ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر، بہتانً عظیمہ، ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر۔ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں مگر ان میں بڑے بڑے واقعات چھپے ہوئے ہیں، اور گہرائی سے جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر مضامین ان آیتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 157 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ
इन्ना क़तलना अल-मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह। इन सब की खबर महज़ूफ़ है जिसके बारे में कल बयान किया गया था। सिर्फ मुब्तदा का ही बार बार तकरार हो रहा है, मुब्तदा को ही बार बार बयान किया जा रहा है, और जो लअन्नाहुम खबर है गोया कि वो महज़ूफ़ है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना अल-मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, और उनके ये कहने के सबब कि हमने कत्ल किया है ईसा बिन मरियम को, अल्लाह के रसूल को। देखिए कितनी जुर्अत और हिम्मत की बात है। वो खुद कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना अल-मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, और उनके ये कहने के सबब कि हमने कत्ल किया है ईसा बिन मरियम को, अल्लाह के रसूल को। यानी उनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल को रसूल जानते थे, और फिर भी उन्होंने उसके कत्ल के लिए कदम उठाया, और सिर्फ कदम ही नहीं उठाया बल्कि फ़ख्र से ये भी कहा कि हमने अल्लाह के रसूल को कत्ल किया है। यानी उनकी हिम्मत बहुत बड़ी हुई थी। अब देखिए एक चीज़ ये है, बज़ाहिर ये बात बड़ी अजीब मालूम होती है कि कोई कौम किसी शख्स को नबी जानते और मानते हुए उसे कत्ल कर दे। ये बात बहुत अजीब सी मालूम होती है कि कोई कौम, कुछ लोग किसी शख्स को नबी जानते हुए, नबी मानते हुए उसे कत्ल कर दें। मगर कुरान ने जो इस आयत 157 में कहा है वो हकीकत पर मबनी है, हकीकत है। और वाक़या ये है कि बिगड़े हुए लोगों के अंदाज़ होते ही अजीब व गरीब हैं। जो लोग बिगड़े हुए होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते हैं, उनके अंदाज़ होते ही अजीब व गरीब हैं। वो लोग अपने दरमियान किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जो उनको उनकी बुराइयों पर टोके और नाजायज़ कामों से उनको रोके। ऐसे रोकने वाले और टोकने वाले लोग, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, हमेशा ऐसे बद किरदार लोगों से कत्ल और कैद की सज़ा पाते रहे हैं। वाक़या ये है कि बिगड़े लोगों के अंदाज़ ही अजीब व गरीब होते हैं। वो अपने दरमियान किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते जो उन्हें उनकी बुराइयों पर टोके और नाजायज़ कामों से उनको रोके। ऐसे नेक लोग, चाहे नबी ही क्यों ना हो, हमेशा ऐसे बद किरदार लोगों से कत्ल और कैद की सज़ा पाते रहे हैं। और ये बात खुद उनकी तालमूद में लिखी हुई है कि जब वक्त नस्र बादशाह ने बैतुल मक़दिस फ़तह किया था तो वो हैकल सुलेमानी में दाखिल हुआ और उसकी सैर करने लगा। ऐन कुर्बान गाह के सामने उसने एक जगह दीवार पर एक तीर का निशान देखा, तो उसने यहूदियों से मालूम किया ये निशान कैसा है। उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ हमने ज़करिया नबी को कत्ल किया था। खुद उन्होंने बेबाक अल्फाज में ये बात कही कि हमने इस जगह पर ज़करिया नबी को कत्ल किया था। ये इसराइली रिवायत है। वो क्यों किया था कत्ल? वो हमें हमारी बुराइयों पर मुलामत किया करता था। आखिरकार जब हम उनकी मुलामतों से तंग आ गए तो हमने उसे मार डाला। और इसी तरह से बाइबल में यर्मिया नबी के बारे में भी लिखा हुआ है, जबकि इस किताब के अंदर तब्दीली हो गई है। लोगों ने अपनी तरफ से नई नई बातें घड़ ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं आसमानी जो बातें हैं उनकी झलक नज़र आती है। बाइबल में यर्मिया नबी के बारे में लिखा है कि जब बनी इसराइल की बद अखलाकियाँ हद से आगे बढ़ीं
اور حضرت یرمیہ نبی نے ان کو تنبیہ کی، متنبہ کیا، ان کو ان کی بدعمالیوں سے آگاہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاداش میں ان بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دے گا۔ تو پھر ان لوگوں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ کلدانیوں سے ملا ہوا ہے، کلدانی ایک قوم تھی۔ صاحب نیٹ ورک کی دقت تھی تھوڑی، ہو گیا انشاءاللہ، آگے چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے بائبل میں بھی یرمیہ نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بد اخلاقیاں حد سے آگے بڑھیں اور حضرت یرمیہ نے ان کو تنبیہ کی، ان کو ان کی بدعمالیوں سے آگاہ کیا اور یہ کہا کہ خدا تمہارے اوپر دوسری قوم مسلط کر دے گا، تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ کلدانیوں سے ملا ہوا ہے اور قوم کا غدار ہے۔ اس الزام کی وجہ سے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ تو بہرحال یہود کے اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دینے کے بعد یہ کہا ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے۔ آگے اسی قتل عیسیٰ سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی گئی، بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے، یعنی معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور ایک شخص کی صورت مسیح علیہ السلام جیسی بنا دی گئی، اس کی صورت میں مسیح علیہ السلام کی مشابہت رکھ دی گئی۔ چنانچہ انہوں نے جب مسیح سمجھ کر سولی پر چڑھایا تو وہ مسیح نہیں تھے، بلکہ ان کی جگہ کوئی اور تھا۔ انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا نام یہودا اسخریوتی تھا اور وہ آپ کے حواریوں میں سے تھا، لیکن کیونکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرایا تھا، چنانچہ اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل مسیح بن مریم جیسی بنا دی، اور اس وجہ سے مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً شک میں ہے، یعنی انہیں خود پتہ نہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، قرآن کہتا ہے اتنی بات تو طے ہے، وما قتلوہ یقینا، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ انہوں نے اسے یعنی مسیح علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز قتل نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ کو سولی پر چڑھایا گیا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 158 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, बल्कि अल्लाह ने उन्हें उठा लिया अपनी तरफ और अल्लाह ताला ज़बरदस्त कमाल हिकमत वाला है। ये वाक़या उनकी किताब इंजील बरनबास में तफसील के साथ मौजूद है। असल में इस वाक़े से मुताल्लिक़ रिवायात का बड़ा हेर फेर है। हम सबसे कता नज़र करते हुए जो कि मशहूर रिवायात हैं उन्हीं को आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ सिर्फ कुछ रिवायात ये भी आता है कि कुछ लोगों को तंबीह हुई तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने ही आदमी को कत्ल कर दिया। देखिए कुरान ने जो अल्फाज नकल किए हैं, व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किम मिन, जो लोग इस बारे में इख्तलाफ में पड़ गए वो यकीनन शक में हैं, उनके पास कोई इल्म नहीं था सिवाय अटकल लगा रहे थे। तो इस सिलसिले में बाज़ रिवायात ये आती हैं कि कुछ लोगों को तंबीह हुई तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने ही आदमी को कत्ल कर दिया है, इसलिए कि ये मक़तूल चेहरा तो मसीह अलैहिस्सलाम के मुशाबे है, मसीह अलैहिस्सलाम के जैसा है, लेकिन बाकी जिस्म उनके मुशाबे नहीं है। और अगर ये मक़तूल मसीह अलैहिस्सलाम हैं तो फिर हमारा आदमी कहाँ है, और अगर ये हमारा आदमी है तो फिर मसीह अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त हिकमत और गलबे वाला है। यहूद लाख मरतबा कत्ल का मंसूबा बनाते, लेकिन जब अल्लाह ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ली तो अल्लाह की कुदरत और गलबे के सामने उनके मंसूबों की कोई हैसियत नहीं है और उनके मंसूबे कोई हैसियत नहीं रखते हैं। वो कुदरत वाला है, उसका हर फेल हिकमत और मसलिहत पर मबनी होता है। इसलिए हम और आप यानी अहले सुन्नत और जमाअत का ये अक़ीदा है कुरान की रूह से, कुरान के अल्फाज की वजह से, कि ना तो उनको सूली पर चढ़ाया गया और ना ही उन्हें कत्ल किया गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। और इसमें और भी वजाहत है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बयान की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका।